اللہ فرماتے ہیں ازیدکم، کیا میں اور کچھ دوں؟ یا اللہ آپ نے کیا رکھا ہے، کیا چھوڑا ہے دیے بغیر؟ ہمیں تو لگتا نہیں کوئی اور چیز رہ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ابھی تم نے کیا دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اور ہمارے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، اللہ ان کو دور فرما دیں گے اور ہم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن خوش و خرم چمک دمک رہے ہوں گے۔ ہاں کیوں؟ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت دیکھیں گے کیسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو شوق ہو گیا، اللہ میاں کی زیارت ہوگی تو کیسے ہوگی؟ پتہ نہیں، کسی کو صاف دکھے گا کسی کو نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، جس طرح تم 14ویں کے چاند کو سب دیکھتے ہو، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں دکھا، سب کو برابر دکھائی دیتا ہے چمکدار، ایسے ہی بلا تشبیہ تم اپنے رب کو دیکھو گے، دیکھنے میں کوئی دقت نہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ یہ تو جب حدیث میں آتا ہے جب اہل جنت اس کو دیکھیں گے، اللہ پاک کی زیارت ہوگی تو جنت ساری بھول جائیں گے، حوریں، مزے، نہریں، جنت کے عیش بھولیں۔ اللہ کی زیارت کے سامنے جنت ہیچ نظر آئے گی۔ ایک شاعر نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں اشعار کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، جنت کا نظارہ فرمایا، جہنم کو دیکھا، اللہ سے ملاقات فرمائی اور اللہ کی آیتیں نشانیوں کو دیکھا، تو اس نے یہ کہا بولے رضوان ذرا جنت کا نظارہ کیجئے۔ ایک ہے رضوان اور ایک ہے مالک۔ مالک ہیں جہنم کے انچارج، ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنمی کہیں گے پریشان ہو کر اے مالک اللہ ہمیں موت دے دے، اللہ ہمیں کیا دے دے؟ موت۔ وہ کہے گا انکم ماکثون، اب تو یہیں رہنا پڑے گا، اب یہاں سے چھوڑنا۔ یہ مالک ہیں، یہ جہنم کے انچارج ہیں، اور دوسرے ہیں رضوان، یہ ہیں جنت کے انچارج۔ تو رضوان نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا نظارہ کیجئے، تو اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا آج جنت کو حوروں سے سجا رکھا ہے۔ بولے رضوان ذرا جنت کا نظارہ کیجئے، آج جنت کو حوروں سے سجا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا آج لگتی نہیں جنت کی سجاوٹ اچھی، کیونکہ اللہ نے دیدار دکھا رکھا ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کے دیدار کے سامنے جنت کوئی چیز نہیں۔ قرآن نے بتایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیک اعمال کیے ایمان لانے کے بعد ان کو جنت ملے گی، اور جنت سے اور زیادہ ایک چیز ملے گی، وہ کیا؟ اللہ کی زیادہ۔ یہ تو خیر میں نے بیچ میں بتائی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے، داؤد ذرا سناؤ ان کو، تو اللہ کا کلام سنائیں گے۔ داؤد علیہ السلام جب قرآن پڑھتے، زبور پڑھتے تھے تو سب لوگ جو ہے جام ہو جاتے تھے، پرندے بھی، انسان بھی، مخلوقات بھی۔ تو داؤد علیہ السلام سنائیں گے، اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سنائیں گے، اور اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے، روایت میں آتا ہے اے بندو تم مجھے قرآن سنا کر خوش کیا کرتے تھے، آج تمہارا رب تمہیں قرآن سنائے گا۔ اللہ پاک سورہ رحمان سنائیں گے۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی دلہن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ قرآن تو وہ دولت ہے جو جنت میں بھی ہوگی۔ حضرت رحمان خود قرآن کو سنائیں گے، جس کی اتنی شان ہو، اس کو وسیم رضوی اور ایسے بیوقوف ایسے گدھے ان کے کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ پاگل اپنے دین اور دنیا کو اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو شان دی ہے، قرآن ہمیشہ شان والا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا معمولی چیز۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں، چیلنج فرما دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، آپ فرما دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انسان اور جنات سب کے سب جمع ہو جائیں اور یہ طے کر لیں ہم اس جیسا قرآن جیسا پیش کریں گے،
ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے. لا یاتون بمثلی، قرآن جیسا پیش نہیں کر سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، خوب مدد کریں، جب بھی قرآن جیسا پیش نہیں. قرآن کیا ہے، کیا آپ کو سمجھاؤں، وقت بہت تنگ ہے، بہت تنگ ہے، بہت تنگ ہے. یہ سمندر ہے، سمندر کو کیسے میں پیالے میں بھر دوں. تو ایک واقعہ سناتا ہوں. لبید نام کے ایک شاعر گزرے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ زمانہ جاہلیت میں بڑے شاعر گزرے ہیں. ان کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وَلَوْلَا الشَّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدٍ. اگر علماء کرام کے لیے شعر و شاعری کا مشغلہ ناپسند نہ ہوتا تو فرماتے امام شافعی رحمۃ اللہ میں لبید سے بڑھ کر شاعر ہوتا. لبید کی مثال تھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں غالب سے بڑا شاعر ہے، کتنی بڑی تعریف ہو گئی. تو لبید، یہ لبید کون تھا؟ یہ مسلمان ہو گئے بعد میں. یہ لبید تھے عرب میں سالانہ میلہ لگتا تھا، اکاز میں میلہ لگتا تھا، ذی المجنہ اکاز میں میلہ لگتا تھا. اور میلے میں خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، باقی چیزیں بھی، ساتھ میں شعر و شاعری کا مشاعرہ ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ تو عرب کے سب سے بہترین شاعر آتے تھے. عرب کے لوگ تو عام طور پر جو ہے وہ تو اشعار کے جو ہے دیوانے تھے، خود شعر کہتے تھے. ان میں بھی کوئی بڑھ کر شاعر ہو تو جس شاعر کا کلام سب سے بہترین ہوتا تھا اس کو یہ اعزاز دیا جاتا. جیسے آج کل نوبل پرائز ہوتا ہے، اس زمانے کا نوبل پرائز کیا تھا کہ اس شاعر کے کلام کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیتے تھے. یہ اس کا بہت بڑا احترام اور اعزاز ہوتا تھا کہ یہ اس کا کلام خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا گیا. یہ اس کو اعزاز ہوتا تھا کہ بھائی تمہارا کلام اتنا اچھا ہے کہ اللہ کے گھر کے دروازے پر اس کو کیا لٹکایا گیا. اس کو کہتے تھے معلقہ. کیا کہتے ہیں؟ معلقہ. ہمارے مدارس میں سبع المعلقات کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. 7 ایسے شاعر جن کا کلام زبردست ہے، ان کے کلام سمجھنے سے، پڑھنے سے قرآن کو سمجھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. عربی ادب کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہمارے مدارس میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. تو معلقات، تو جس سال تو پرانے جو شاعر تھے ان کو خوب انعام و اکرام، پیسے، روپے، دولت سے نوازا گیا، اور ساتھ میں یہ بڑا اعزاز تھا کہ اس کا کلام کعبۃ اللہ پہ لٹکایا جاتا تھا. جس سال میں لبید نے اپنا کلام سنایا، غور سے سن لیجئے، لبید نے جب اپنا کلام سنایا تو ان کے کلام کو پسند بھی کیا گیا، خانہ کعبے پہ بھی لٹکایا گیا. لیکن ایک عجیب بات ہوگی کہ جو پچھلے سالوں کے وہ شعراء تھے جن کا کلام خانہ کعبہ پہ لٹک چکا تھا، ان کو بھی لبید کا کلام اتنا زوردار معلوم ہوا کہ وہ سب احترام میں سجدے میں گر گئے. کیا گر گئے؟ لبید کے سامنے انہوں نے سجدہ کیا. یہ سمجھے شاعروں کی طرف سے اس کو خراج عقیدت تھا کہ ہم تمہارے سامنے کیا جھکتے ہیں، اتنا تمہارا زبردست کلام. یہی لبید اتنا زبردست کلام بولنے والا شخص جب مسلمان ہوتا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے لبید ذرا اپنے اشعار سناؤ. حالانکہ اس کے اشعار کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم ما سوى اللہ زائل، ایسے اشعار. تو اس کے اشعار بہت زبردست ہوتے تھے، لیکن قرآن کے سامنے یہ گونگا ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لبید ذرا اپنا کلام سناؤ. کہا حضرت مجھ سے یہ مت کہا کیجئے کیونکہ قرآن آنے کے بعد میرے اشعار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اپنے اشعار کو طرف دیکھتا بھی نہیں. اب یہ قرآن ہے میرے بھائی، ہم کو کیا پتا ہے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ تھے پہلے، پھر وہاں کے بادشاہ بن گئے شاہ فیصل مرحوم، نام آپ نے سنا ہوگا. شاہ فیصل فرانس گئے. فرانس میں ایک یونیورسٹی میں ان کی تقریر ہو رہی تھی، انٹلیکچوئل سامنے بیٹھے تھے. تو ایک عیسائی محقق نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے آپ لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر زبردست تاثیر ہے، میں نے تو قرآن کے کئی ٹرانسلیشن پڑھے ہیں تو مجھے تو ایسا کچھ نظر خاص نہیں ہے. تو شاہ فیصل کو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی. کہا اچھا تم عربی جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا پھر تمہیں کیا قرآن پتہ چلے گا؟ تم نے لوگوں کے ٹرانسلیشن پڑھے ہیں، قرآن کا مزہ تو تمہیں کب آئے گا؟ جب تمہیں عربی زبان میں کیا ہو ماہر، تمہیں پتہ چلے گا قرآن کیا ہے. جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا
کہ مزہ جب تھا کہ خود سنتے وہ آ کر داستاں میری، کہاں سے لائے گا قاصد زباں میرا بیاں میری، کہاں سے لائے گا قاصد بیاں میرا زباں میری. یعنی ایک آدمی مصیبت زدہ ہے، وہ اپنا پیغام بھیجتا ہے تو دوسرا اس کو نقل کرتا ہے، تو اس کا جو انداز ہوگا کہنے کا اور اس میں جو اثر ہوگا وہ اس ترجمان کی طرف سے. ایک ہمارے بزرگ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انتقال ہو گئے، شام کے عالم تھے، حنفی عالم تھے. وہ ایک مرتبہ ندوۃ العلماء گئے لکھنؤ، بڑا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، وہاں انہوں نے زبردست تقریر کی. تو ان کے جو ترجمان تھے، لوگ تو سامنے تھے، اب مطلب ابھی کوئی عربی بولنے والا آ جائے گا آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا، ترجمانی کرنی پڑے گی نا بھائی. تو ان کے جو ترجمان تھے انہوں نے بات سنی، تو جو جذبہ اور جو جوش پیدا ہونا چاہیے تھا سامعین میں وہ پیدا نہیں. تو انہوں نے ایک بات فرمائی کہ کا کن تو حارن وکان ترجمانی باردن، میں تو گرم تھا لیکن میرا ترجمان کیا تھا، ٹھنڈا تھا. لوگوں کو ٹھنڈک کا اثر ہو گیا، میری گرمی کا اثر نہیں. تو بھائی قرآن پاک کا اصلی اثر جو ہے گا وہ عربی جاننے والے پہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن عربی سمجھ. تو شاہ فیصل نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو، اگر تمہیں قرآن کی عظمت کو، قرآن کے جو ہے چیلنج کو سمجھنا ہے تو تم عربی زبان سیکھو. تو اس نے پھر قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک سیکھا. وہ تو فوراً قاہرہ چلا گیا، مصر چلا گیا، وہاں اس نے ایڈمیشن لیا، عربی زبان پر عبور حاصل کیا. اور اس نے سب سے پہلا کیا کام کیا، فرعون کی لاش پر اس نے کام کیا. فرعون کی لاش کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ فرعون جو ہے سمندر سے باہر مر گیا، اور قرآن کا کیا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، اس کو اللہ نے سمندر میں کیا ڈبویا. اب بائبل ایک بات کہتی ہے وہ، تو اس نے سائنسی طور پر اس کی تحقیق کی اور فرعون کی لاش کو فرانس لے کر آیا، لیبارٹری میں زبردست لیٹسٹ لیبارٹریز میں ٹیسٹ کیا، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد اس نے جو رپورٹ دی حیرت ناک. اس نے کہا میں حیران ہوں کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے، قرآن نے جو بات کہی ہے کہ ہمارا ٹیسٹ بتا رہا ہے یہ تو صدیوں اور ہزاروں سال سمندر میں لاش رہی ہے، اس میں نمکیات اتنے زیادہ. قرآن نے کہا فرعون کے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بدن کو بچا لیں گے لیکن تمہاری روح قبض کر لیں گے. اور اس لیے نہیں بچائیں گے تم نے کہا بڑا کارنامہ، بلکہ تاکہ تو عبرت کا نشان بنے. تمام مغرور اور متکبر اور خدا کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کو چیلنج کرنے والے بد نصیب جو ہیں وہ تمہارے حال سے عبرت حاصل کریں. کہ فرعون ایک وقت تھا اپنے کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، اس کو اللہ نے کیا کیا، عبرت کا نشان بنا دیا. آج بھی کسی کو دیکھنا ہو جاؤ قاہرہ کے میوزیم میں جا کر دیکھو، اس کی لاش موجود ہے اور اس کی لاش جو ہے شیشے کے فریم میں موجود ہے. دنیا بھر اس کو دیکھتے ہیں، 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس کی لاش کو لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کو تعجب ہوگا، کیا تعجب ہوگا کہ اس کی لاش 4000 سال سے موجود ہے. ارجی کرنج جس کو کشمیر میں کہتے ہیں کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اس کی لاش پر ابھی بھی گوشت آتا ہے، اور ہر سال 6 مہینے کے بعد چوہوں کو ڈال کر اس کا گوشت کھلایا جاتا ہے. کہ بتاؤ 4000 سال کا ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس پہ کیسے گوشت آئے گا؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ. یہ قرآن کا بیان ہے. تو سمجھنا چاہیے قرآن نے جو حقائق بتائے ہیں، اور قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یاد رکھیے گا دنیا بھر سے بکواس ہو رہی ہے کہ مدارس میں دہشت گردی ہے، قرآن میں. ارے بھائی شرم کرو، ڈوب مر جاؤ کہیں پر. جس قرآن نے یہ کہا ہے، کسی کتاب میں یہ مضمون نہیں ہے، قرآن میں مضمون ہے. مسلمانوں فخر سے کہو، پوری دنیا کو بتاؤ کیا بکواس کرتے ہو. ہمارا تو جب پہلا رابطہ کس سے ہوتا ہے تو ہم دعا سے رابطہ کرتے ہیں. ہمارا جو پہلے کس سے رابطہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ زبان. ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت آبرو سب محفوظ ہے. ہم اس کو پہلی گارنٹی دیتے ہیں. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس آدمی نے کسی انسان کا بے گناہ خون کیا، اس نے ایک انسان کا خون نہیں کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ انسانیت کو بچانے کی بات قرآن کے سوا کس نے کی ہے؟ ذرا ہم چیلنج کرتے ہیں، لے کر آؤ اپنی کتابیں اور بتاؤ کس میں لکھا ہے. بکواس کرتے ہو اور کہتے ہو قرآن میں دہشت گردی ہے. تمہارے منہ اور یہ دعوے. جو قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان، مسلمان نہیں کہا، کوئی بھی ہو، کسی انسان کا قتل،
قرآن نے کہا جس نے کسی انسان کو قتل کیا ناحق اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ مائدہ میں موجود ہے. اب بس بدقسمتی یہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں. کوئی کہتا ہے اس طرح یہ وسیم رضوی کو پتہ ہی نہیں، اس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، کم وقت نے آوارہ گردی اور پتہ نہیں کہاں کہاں زندگی گزاری، اس نے قرآن پڑھا نہیں، اس کو کیا پتہ ہے قرآن کا ہے. ارے دیکھ، آنکھیں کھول کے دیکھ کیا لکھا ہے قرآن میں. غیر مسلم بڑے بڑے انٹلیکچوئل اب بھی یورپ ہو، امریکہ ہو، ہندوستان ہو، سری لنکا، پورا ایشیا ہو، افریقہ ہو، الحمدللہ جو سعید روحیں ہیں اللہ کے فضل سے وہ اسلام قبول کر رہی ہیں. قرآن کو پڑھ کر کیا اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہے ہیں. ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا؟ تو بھائی قرآن ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے گارنٹی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہمیں اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں. اس کا محافظ خود اللہ ہے اور یہ ثابت ہوا. ایک باقی چھوڑو، پرانی تاریخ میں دوہرا رہا ہوں، رشیا کا دیکھ لو، ہمارے سامنے منظر ہے. 70 سال تک روس اس کو کہتے تھے کہ آہنی دیوار، جیسے لوہے کی دیوار میں اندر کچھ بند ہے کچھ پتہ نہیں باہر، یہ تھا روس. اور وہاں پر قرآن کا کوئی ورق مل جاتا اس کی سزا تھی موت، قرآن رکھنے کی اجازت نہیں. ایک کویت کے ایک عالم نے لکھا، کویت کے ایک دائی نے لکھا ہے، ہم وہاں کسی طرح پہنچے تو وہاں ایک بوڑھی عورت ملی. میں نے کہا تمہاری کیا تمنا ہے؟ کہا میری تمنا ہے موت سے پہلے میں قرآن کو دیکھ لوں. میں نے 70 سال سے قرآن کو نہیں دیکھا ہے. یہ منظر تھا میرے بھائیوں. تو سعودی عرب نے ایک جہاز بھر کے بھیجا قرآن پاک کا، حکومت روس نے واپس کر دیا. وہاں یہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ قرآن ہم نے خدا کو بھی یہاں سے نکال دیا. لینن، مارکس، اس کے بڑے بڑے سٹیچو رکھے. وقت آیا روس میں تبدیلی آ گئی، 90 کے بعد تبدیلی آ گئی، روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور جو لینن اور مارکس کہتے تھے نعوذ باللہ ہم نے روس سے خدا کو نکال دیا، اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے ان کے سٹیچو توڑوا دیے اور ان کو جو ہے دھکیلا گیا اور ان کو باہر پھینک دیا گیا. اللہ اب بھی ہے، ہمیشہ ہے. اسی طرح قرآن کا معاملہ ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے میرے بھائی. اس روس میں کہہ رہا ہوں، وہاں جو وسطی سینٹرل ایشیا کی ریاستیں تھیں مسلمان، ازبکستان، کرغزستان، تاجکستان، یہ جو مسلمان ایریاز تھے، تو لوگوں کا خیال تھا 70 سال جب وہاں قرآن بھی نہیں، وہ تو مرتد ہو گئے ہوں گے، ان کو تو کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا. تو جماعتیں گئی، ہندوستان سے گئی، پاکستان سے گئی، بنگلہ دیش سے گئی، عرب سے گئی. وہاں جب پہنچے ان کو حیرت ہو گئی. وہ کہتے ہم تو سوچتے یہاں کلمہ یاد نہیں، وہاں تو ایک ایک گاؤں سے 50 حافظ نکل رہے ہیں. ایک گاؤں میں 25 مفتی اور تقریباً یہ 50 عالم اور حفاظ تو 200 سے زیادہ. یہ کیسے ہوا؟ کہا بھائی جب یہاں پابندی لگ گئی تو جن کو قرآن یاد تھا انہوں نے زبانی سینہ بسینہ اس کو آگے چلایا. تو روس کا تجربہ سامنے ہے، اور کسی حکومت کو شوق ہو وہ بھی تجربہ کر لے. خدا کی قسم تم مٹ جاؤ گے، اللہ کا کلام مٹ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، کسی کے انسان کے بس. اور قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے جب ہی کیا سورہ قیامہ میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ پہنچانے میں کوئی غلطی نہ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ پریشان مت ہوں، لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، لتعجل بہ، جلدی جلدی میں یاد کرنے کے لیے. آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ ہمارا کام ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارا کام ہے، ہم قرآن کو جمع بھی کریں گے، ہم قرآن کو پڑھوائیں گے بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہمارا فرشتہ جبریل امین علیہ السلام قرآن کو پڑھے آپ اس کی اتباع کیجئے. پھر جب قرآن آ جائے گا، قرآن موجود ہو جائے گا، پھر قرآن کی تشریح بھی کوئی قرآن کے الفاظ بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کی تشریح میں بھی گڑبڑ نہیں کر سکتا. کیوں؟ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن کو واضح بھی کریں گے. قرآن کی وضاحت کس نے کی؟ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن،
چلتا پھرتا زندہ جاگتا قرآن کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ. اور یہ بکواس کرتا ہے خلفائے راشدین نے ایسے کر دیا، بکواس کرتا ہے. خلفائے راشدین نے کیا کیا؟ خلفائے راشدین نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے صرف جمع کیا. رسول حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو آیتیں نازل ہوتی فرماتے تھے صحابہ سے، یہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں ان کو فلانی صورت سے پہلے رکھو، فلانی صورت کے بعد رکھو. پورا انتظام اللہ کی طرف سے، سارا کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو آج قرآن ہے اس کا ایک ایک حرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محفوظ ہو چکا تھا. خلفائے راشدین نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو جمع کیا، انہوں نے اس کو پھیلایا. قرآن میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں. تو جس کو پتہ نہیں، جاہل ان پڑھ آدمی بکواس کرتا ہے، تو ان کے ایسے جو ہم کہتے ہیں کتوں کا کام ہے بھونکنا اور آدمی کا کام اپنا کام کرنا. کتوں کو بھونکنے دو، وہ بھونکتے رہیں گے، لیکن ہمیں قرآن پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ اس ایمان کو برقرار رکھے. البتہ میرے بھائیو، قرآن تو ہماری حفاظت کا محتاج. یاد رکھ لینا، میں اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہوں. آپ کوئی سمجھتا ہوگا ہمارے چندے سے مدرسے چلتے ہیں پھر قرآن چلتا ہے. خدا کی قسم، اگر مسلمان طے کر لیں گے کہ کیا کہتے ہیں ہم خدا نخواستہ ہم چندہ نہیں دیں گے اور مدرسے بچے نہیں بھیجیں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں اس ممبر پر پھر بھی اللہ قرآن کو بچا کر دکھائے گا. جو لوگ قرآن سے پیچھے ہٹ جائیں گے وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. اللہ قرآن کو بچا کر دکھائے. اقبال نے کہا ہے آیا یوں رشتہ تار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خان. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. لہذا ہماری سعادت ہے، ہمارے لیے بہت ہی کیا کہتے ہیں عزت کا مقام ہے کہ ہم قرآن کے خادم بن گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. میرے بھائیو، رمضان شریف آ رہا ہے. رمضان شریف میں ہمیں خوب محنت کرنی ہے. قرآن پاک کی تراویح ہر مسجد میں قائم کریں انشاءاللہ، اور گھروں میں قائم کریں. خواتین کو بھی سنوائیں. قرآن پاک کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. جس سال آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں آپ نے فرمایا کہ بیٹی مجھے اس سال دنیا سے جانا ہے، کیونکہ جبریل امین ہر سال آتے تھے، 1 دور کرتے تھے، اس سال ہم نے 2 دور کیے. اللہ اکبر. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قرآن کا دور کرنا. حفاظ جو سناتے ہیں یہ اسی سنت کا کیا ہے، احیاء ہے. لہٰذا آج سے انشاءاللہ تعالی ماہ شعبان جو ہے مقدمہ ہے ماہ رمضان کا، اور ماہ رمضان کو جو عزت ملی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کیا نازل کیا گیا. تو ساری برکت قرآن کی ہے ماہ رمضان میں. اور ماہ رمضان کا کیا ہے؟ اس میں نفل عبادت فرض کے برابر اور فرض عبادت 70 فرضوں کے برابر. اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر جانتے ہو کیا ہے؟ وہ 1000 مہینے، 83 سال 4 مہینے. کتنا ہوتا ہے؟ 83 سال 4 مہینے سے بھی بہتر ہے کیا؟ لیلۃ القدر کی عبادت. یہ لیلۃ القدر کو یہ مقام کس نے دیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ اس میں قرآن مجید کیا ہوا نازل. یہ اتنا عظیم اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ دیکھو، بھیجنے والے سب سے اعلیٰ حضرت اللہ. بھیجا کس پر؟ اپنے محبوب جو تمام مخلوقات میں سب سے کیا عظیم ہے، اللہ کے بعد جن کا درجہ ہے. بھیجا کس کے ذریعے؟ سب فرشتوں کا سردار جبریل امین علیہ السلام. بھیجا کس امت پر؟ جو سب امتوں میں سے افضل ہے. بھیجا کس جگہ؟ سب سے پہلے وہی سب جگہوں سے افضل مکہ المکرمہ. بھیجا کس مہینے میں؟ سب مہینوں سے افضل رمضان المبارک. بھیجا کس رات میں؟ جو سب راتوں سے افضل ہے لیلۃ القدر. اتنا اہتمام. آخر میں اب رہ گیا اس کو رکھیں گے کہاں ہے بھائی؟ سب ہو گیا نا، آپ کہاں رکھیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے جنت سے ایک الماری لاتے، صندوق جنت کے صندوق میں رکھ دیتے. اللہ نے کہا نہیں، جنت سے افضل ہے میرے محبوب کا سینہ، میں اس کو محفوظ کروں گا. جو حافظ کلام اللہ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا وارث ہے. اس کے سینے میں وہی نور ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چلا ہے. اور جتنا بھی قرآن یاد ہوگا اتنا اس سینے کا وارث بنے گا. اس لیے آپ نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس کے سینے میں قرآن کچھ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ایک ویران گھر کی طرح ہے. آپ نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. میری تمنا ہے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین کیا ہو؟ محفوظ. کریں گے سب بھائی انشاءاللہ. اور ایک آخری بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، مسند النجار حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث شریف ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. آپ سب کی ہمت کے لیے
ہم کہتے ہیں بچے حفظ کریں گے. خدا کی قسم میں کہتا ہوں آپ کرو حفظ کرو نیت انشاءاللہ تعالیٰ. حدیث میں سناؤں گا, پھر پہلے نیت کرو پھر حدیث سناؤں, ورنہ نہیں سناؤں گا. بتاؤ ہاتھ اٹھا کے کون کون کرے گا انشاءاللہ. ارے اٹھاؤ یار, آپ بعض لوگ ڈر رہے ہو, میں حدیث ایسی سناؤں گا آپ کو مزہ آ جائے گا. آپ پھر اٹھائیے ہاتھ سب, تو سب کریں گے انشاءاللہ. اب سن لو حدیث شریف. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی قرآن شریف حفظ کرنا شروع کرے, ہمارا کام شروع کرنا ہے نا بھائی, حفظ کرنا شروع کر دو, کسی بھی عمر میں ہو, حفظ کرنا شروع کرے, اسی میں اس کی موت آ جائے. بھائی آپ اپنے امام صاحب کے پاس جاؤ, عالم صاحب کے پاس جاؤ, قاری صاحب کے پاس جاؤ, مکتب کے پڑھانے والے کے پاس, بڑے بھائی ایک آیت سنا دیجیے, تو کہیں جاؤ آج تمہارا سبق الحمدللہ رب العالمین, کل آنا الرحمن الرحیم, پھر مالک یوم الدین, چل رہا ہے اس طرح. اسی میں موت آ گئی. 80 سال والے نے شروع کیا, 90 سال والے نے شروع کیا, اسی میں آ گئی موت. یہ تو ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی, اللہ رب العزت ایک فرشتے کو قبر میں اس کا معلم مقرر فرمائیں گے, وہ اس کو سارا قرآن حفظ کرائے گا, اور وہ قیامت کے دن اٹھے گا حافظوں کے ساتھ. اور حافظ کو کیا کہا جائے گا؟ پڑھتا جا اور چڑھتا جا, ایک ایک آیت پہ ایک ایک منزل. اور ایک منزل کتنی دور ہے جنت میں؟ ایک منزل سے دور ایک سیڑھی وہاں کی ہے نہیں ہماری سیڑھی, ایک سیڑھی ایک منزل کتنی ہے؟ کہتے ہیں جتنا 100 سال میں ایک تیز رفتار گھڑ سوار مسافت طے کرے گا, اتنا ایک منزل ہے. 6666 آیتوں میں کہاں پہنچے گا بتائیے. یہ تو اس کا انعام. اس کے والدین کو تاج لگایا جائے گا جو سورج سے بہتر اس کی کیا ہوگی؟ روشنی ہوگی. اور اس کے 10 رشتہ دار. بعض کہتے ہیں ارے حافظ ہوگا کہاں کھائے گا. اللہ کے بندے, شیر جو خون پیتا ہے اس کو اللہ بکا نہیں مارتا, کافر کو بکا نہیں مارتا, ملحد کو, بے دین کو بکا نہیں مارتا, وسیم رزق کو اللہ نے بکا نہیں مارا. دیکھو کتنا موٹا ہو رہا ہے, کہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے, اللہ ہی کھلا رہا ہے, ویسے کھا سکتا ہے خود. تو جب اللہ نے اس کو نہیں مارا تو حافظ قرآن کو مارے گا؟ سوچنے کی بات. تو یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے. تو اللہ فاقہ نہیں مارے کسی حافظ. میں تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں, آپ دیکھو تاریخ میں کوئی عالم یا حافظ بھوکا نہیں مرا. ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کوئی زیادہ کھانے سے مر گیا ہو, اس کی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن بھوکا نہیں مرے گا. اور ہم دکھائیں گے آپ کو پی ایچ ڈی, ایم اے, پی ایچ ڈی اور ایم بی اے کیے ہوئے اور ایم ایڈ اور بی ایڈ, وہ بیچارے لال چوک میں اپنی سندیں چلاتے ہیں کہ احتجاج ہمیں نوکری نہیں ملی. وہ ان کو جو ہے اللہ پر یقین نہیں, لیکن ہمارا جو طریقہ ہے اس میں اللہ پر اعتماد بنیادی چیز ہے. آج تک کوئی حافظ نہ بھوکا مرا, نہ آئندہ قیامت تک مرے گا. تو بھائی حافظ قرآن جو کوئی آپ کا بچہ نکل گیا, اس کی ہمت افزائی کرو, رشتہ دار بھی کرو. رشتہ داروں کو کیا ملے گا؟ تو اس ایک حدیث میں ہے, ایک میں تو 20 کا, کم سے کم 10 کا لکھا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا اس کو اپنا تو انعام مل گیا, والدین کو مل گیا, رشتہ داروں کو ملے گا. ایسے 10 آدمیوں کو سفارش کر کے وہ جہنم سے بچا لے گا اللہ کے یہاں, جن پر جہنم واجب ہو چکی. حدیث شریف مضمون ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو سب کریں گے نا بھائی انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا کام ہے شروع کرنا, تکمیل پر پہنچانا کس کا ہے؟ اللہ کا. اور یقین رکھو قرآن کے 5 حقوق ہیں. پہلا حق ہے اس پر ایمان, یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں زیر و زبر کی تبدیلی نہیں. ایک مرتبہ جو ہے کیا کہتے ہیں یورپی ملکوں نے انٹلیکچوئل بٹھائے, ان کو کہا قرآن میں کچھ نکال کے دکھاؤ. انہوں نے قرآن کے 60,000 نسخے منگوائے دنیا بھر سے, اور پھر انہوں نے رپورٹ دی 6 سال کے بعد. ہم حیران ہیں ان 60,000 نسخوں میں کوئی ایشیا سے, کوئی افریقہ سے, کوئی امریکہ سے, کوئی عرب سے, کوئی عجم سے, کوئی جنگل سے, کوئی شہر سے, کوئی دیہات سے. لیکن ہم تعجب سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بھی جگہ, کہ جملہ تو دور کی بات, آیت تو دور کی بات, زیر زبر میں بھی فرق نہیں دیکھا. کتنے نسخوں میں؟ 60,000. ماننے پر مجبور ہو گئے اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں ایک جو بے دین قسم کا آدمی تھا, اس نے تورات کو لکھا بڑے عمدہ پیپر پہ تورات کو لکھا, اور لکھنے کے بعد جو ہے عیسائیوں کے پاس لے گیا. عیسائی نے اس کو شال اڑائی اور خوب مال دیا, خوب جو اکرام کیا, بھائی اس نے ہماری کتاب کو لکھا. پھر یہودیوں کی توریت تو یہودیوں کی ہے, عیسائیوں کی انجیل وہ بھی لکھی, انہوں نے بھی اکرام کیا. اب جو ہے اس نے قرآن میں بھی گڑبڑ کی, وہاں اس نے گڑبڑ کی تھی, آیتیں ادھر ادھر کر, اب قرآن میں بھی آیتیں ادھر ادھر کر کے لکھا بہت عمدہ, بہت خوبصورت. اب اس سے مسلمانوں کو بھی کیا کروں گا؟ دھوکہ دوں گا. تو کچھ بچے ملے, کہا کیا ہے بھائی؟ کہا یہ قرآن ہے. کہا دکھاؤ. بچے تھے قرآن پر جانے ہوئے, کہا اچھا ہمیں قرآن میں گڑبڑ کی ہے. اور پکڑوائے اس کو, بڑوں کو اطلاع کی, اس کو گدھے پہ سوار کیا اور بال کٹوائے. ٹھیک ہے. اور جو ہے کیا کہتے ہیں سیاہی اس کو ملی گئی, اور اس کو لے کر جو ہے پورے شہر میں گھمایا. تو اس نے آ کر واپس میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اسلامی حق مذہب ہے, قرآن ہی حق کتاب ہے, کیونکہ میں نے ان کو دھوکہ دیا, ان کے بچوں کو دھوکہ نہیں دے سکا. یہ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں اس قرآن مجید کی. تو یقین رکھیں انشاءاللہ. تو قرآن کا پہلا حق اس پر ایمان, دوسرا حق اس کی صحیح تلاوت,
تیسرا حق اس میں تدبر اور غور و فکر، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنا ہے، اور چوتھا حق اس پر عمل، اور پانچواں حق اس کی نشر و اشاعت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کرونا کی مصیبت سے ہم سب کا حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کی برکتوں سے متمتع فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جو بھی اس حاضرین میں جس کی جو حاجت ہے اے مولا اس کو پورا فرما دے، جس کی جو مشکل ہے اللہ اس کو آسان فرما دے، اے اللہ جس کی جو مراد ہے اس کو پورا فرما دے، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں بیماروں کو شفا دے دیجئے، ہسپتالوں میں بیماروں کو شفا دے دیجئے، کل امت کے بیماروں کو شفا دے دیجئے یا اللہ، جس کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل فرما دیجئے۔ آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے سینوں میں کیا ہے، ہم سے زیادہ ہمارے رازوں سے، ہماری ضروریات اور مجبوریوں سے مولا واقف ہیں، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہمارے مسائل کو حل فرما دیجئے، ہم کو ایک لڑی میں پرو دیجئے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دیجئے، قرآن کا خادم بنا دیجئے، قرآن کے خلاف جو سازشیں کریں مولا ان کو ہدایت دے دیجئے، اور جن کی قسمت میں ہدایت دی اے اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے، اے اللہ تمام امت کو، تمام انسانیت کو ان کے شر سے بچا لیجئے، اے اللہ اسلام کے غلبے کے فیصلے فرما دیجئے، اسلام اور قرآن کو غلبہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ فرما دیجئے، اے اللہ تمام انسانیت کو اسلام کا راستہ دکھا دیجئے، قرآن سے محبت ان کے دل میں ڈال دیجئے، ہمارے قلوب میں بھی قرآن کی محبت، اپنی محبت اپنے دین کی محبت ڈال دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ہم آپ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔